مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار، نبیوں کے سالار بھی اذن پروردگار، غیبوں پہ خبردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ تم کہیں بھی رہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ہم بھی عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشقان رسول کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ 2-3 دن میں انشاءاللہ ماہ میلاد یعنی ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا، اور ماہ میلاد، اس کو ماہ میلاد بھی کہتے ہیں، ربیع الاول کا وہ پیارا مہینہ ہے کہ یہ سمجھے کہ اس ہی مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساری کائنات کو وجود مل گیا، بے سہاراؤں کو سہارا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ملا، بیواؤں کی ڈھارس 12 ربیع الاول کے دن باندھی گئی، تمام جن لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں کی کوکھ سے پیدا ہو کر زمین پر آتی اور انہیں زندہ ہی زمین میں درگور کر دیا جاتا، تو ان بچیوں کو زندگی جو ملی ہے، زندگی جو نصیب ہوئی، وہ 12 ربیع الاول کی مبارک شب میں ہوئی۔ کیونکہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، ارے سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کسر باقی نہ رکھی بز میں ان کا جگمگانے میں، عرب سے چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، ارے جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے دنیا میں بھیجا تو ساری کائنات کو وجود مل گیا، یہ جو آسمان کا شامیانہ بچھا ہوا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، اس پر جو چاند سورج اور ستارے چمچما رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ زمین مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کی گئی، کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور آقا آپ کی شان تو یہ ہے کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، ارے گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہم دیکھیں کہ امت سے کیسی محبت، کہ دنیا میں تشریف لائے تو علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ رب حبلی امتی کی صدائیں آپ کے لبہائے مبارک پر کھیل رہی تھی کہ یا رب میری امت کو مجھے ہبا کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور جب علماء بیان کرتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے جیسے اپنے ظاہری جسم کے ساتھ بڑے ہوتے گئے، غاروں میں جا جا کر امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کرتے، راتوں کو رو رو کر رب قدیر کی بارگاہ میں رب سلیم امتی کی صدائیں کرتے۔ ارے وہ تاریخی رات کہ جب لوگ مصلی سبحان ربی العظیم پڑھتے، سبحان ربی العالی پڑھتے، اور ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب حبلی کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے، اے میرے مولا میری امت کو بروز قیامت پل صراط سے آسانی سے گزار دینا، یہ دعائیں کر رہے تھے۔ ساری کائنات کو گویا کہ ایک سہارا مل گیا،
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ستاروں کے درمیان چاند چمک رہا تھا، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے نہیں گئے تھے، تو مدینے سے کچھ لوگ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کوئی مبلغ یعنی دین کی دعوت دینے والا، اسلام کا پیغام عام کرنے والا، خداوند قدوس کی وحدانیت کا درس دینے والا، آپ کے مکے سے ہمارے مدینے میں پہنچا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی جن کا نام حضرت سیدنا مصعب بن عمیر ہے، یہ مصعب بن عمیر کون ہیں؟ یہ ایمان لانے سے پہلے غیر مسلم تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ پورے مکے کے اندر ان سے زیادہ خوبصورت اور بہترین لباس کوئی نہیں پہنتا، اور خوشبو کا عالم یہ تھا کہ اتنی عمدہ اور بہترین خوشبو لگایا کرتے کہ جب حضرت مصعب بن عمیر مکے کی گلیوں سے گزرتے تو گھر کے اندر عورتیں بات کرتی کہ لگتا ہے عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہے، کہ پورے مکے میں اس سے زیادہ عمدہ خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ جب ایمان لے کر آ گئے تو ان کی والدہ نے ان کو ڈانٹا، ان کی والدہ نے ان پر سختی کی، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو پکڑتا ہے، ان کے دین کو قبول کرتا ہے تو تجھے آج ہی گھر سے جانا ہوگا، یہ عمدہ لباس اتارنا ہوگا، بہترین قسم کی خوشبو رکھنی ہوگی اور بے سر و سامان یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مصعب بن عمیر نے کہا، اے میری ماں، تو میری ماں ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، مگر تو نہیں سمجھ رہی تو سن، میں مصطفیٰ جان رحمت کا دامن ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ لباس کیا چیز ہے، یہ خوشبو کیا چیز ہے، ارے جان بھی اگر چلی جائے تو میں دامن مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب لباس اتار دیا گیا، خوشبو چھین لی گئی، تو حضرت مصعب بن عمیر کے پاس کوئی کپڑا نہ تھا کہ اپنے بدن کو ڈھانپ سکے، ایک ٹاٹ کو لپیٹ کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مصعب عمیر کا بیٹا جو بہترین لباس سے مشہور تھا، عمدہ خوشبو سے پہچانا جاتا تھا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو میری محبت میں آج ٹاٹ لپیٹ کر آیا ہے۔ پھر جو قافلہ آیا تھا کہ ہمارے شہر میں مدینے میں کوئی مبلغ پہنچائے، تو ہمارے آقا نے انہی مصعب بن عمیر کو مدینے پہنچایا، اور مصعب بن عمیر نے رات دن محنت و مشقت کر کے ایسی دین کی خدمت کی، ایسا عشق رسول کا جام لوگوں کے دل میں، لوگوں کے سینوں میں پیوست کیا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی شعر ایسے ہیں جو تلوار اور طاقت کے بل بوتے پر فتح کیے گئے، لیکن ایک مدینہ منورہ وہ شہر ہے جو تلاوت قرآن کی بنیاد پر فتح کیا گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں وہ کون تھا جو مدینے میں تلاوت قرآن کر کر کے لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہا تھا، وہ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہاں تک ابھی ہمارے آقا ہجرت کر کے مدینے نہیں گئے، لیکن بن دیکھے پورے مدینے، اس کو یثرب کہا جاتا تھا نا، پورے یثرب کے لوگوں کو بنا مصطفیٰ کے دیکھے ہی مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا، اور ایسا دیوانہ بنا دیا کہ لوگ چھتوں پر بلکہ پہاڑ کی اونچائیوں پر چڑھ کر اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ رکھ کے دیکھتے اور لوگوں سے کہتے مصطفیٰ کب آئیں گے، ہمارے آقا کب آئیں گے۔ سوچے تو صحیح، ایک صحابی رسول ایمان لے کر آئے، محبت رسول کا جام پی لیا، دنیا کی ساری دھن دولت چھین لی گئی، مگر دامن مصطفیٰ کی برکت دیکھو کہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق رسول کا جام پلانے کا یہ ذریعہ بنے، پورے مدینے کو بنا دیکھے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، مصطفیٰ کا صرف چرچا سنا ہے، مصطفیٰ کی بس باتیں سنی ہے، مصطفیٰ کی صرف شان و عظمت کا درس ملا ہے،
مگر بن دیکھے مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ آمد مصطفیٰ کا پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے۔ ارے ہم بھی اپنے دلوں کو سجائے، اپنے دل کے اندر دنیا کی ذلیل محبت اگر ہے تو اسے نکالے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا چراغ جلائے۔ مصطفیٰ کی محبت کا چراغ، ہاں یہ وہی چراغ ہے جو اندھیری قبر میں نور بنے گا، رخ پر شہ بطحا کا داغ لے کے چلے۔ ارے اندھیری رات سونی تھی، چراغ لے کے چلے۔ اندھیری قبر کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ ہی ہمارے کام آئے گا۔ آج ہماری قوم کے نوجوان تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلے کے نوجوان دین و سنیت اور اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا کرتے تھے، اور آج ہماری قوم کے نوجوان اسلام کی ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ کوئی کہے گا صاحب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ارے اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے۔ وہ مسلمان جو کل راتوں کو جاگ جاگ کر مصلوں پر آنسو بہا کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض و معروض کیا کرتے تھے، آج اسی قوم کے مسلمان بلکہ نوجوان راتوں کو جاگ بھی رہا ہے، گھنٹوں گزار بھی رہا ہے، مگر انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھ کر، موبائل پر لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ اور ویڈیو کال پر، یہ کیا ہے؟ ارے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں عزت دار تھے، باوقار تھے، مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے، ذلت و رسوائی کا نشانہ بنے۔ کیوں؟ تارک قرآن ہو کر قرآن کی تعلیمات چھوڑ دی، ترک قرآن کر دیا۔ جب سے یہ چیزیں چھوٹی ہم ذلت و رسوائی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ایک چوٹ کرنے کے لیے عرض کروں کہ جب ہمارے معاشرے میں 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا جاتا تھا تو ایک وہ تعداد جو جلوس محمدی کے اندر محمد مصطفیٰ کی نافرمانی کرتی تھی، ڈی جے پر میوزک والی نعتیں بجا کر ناچنے والی قوم کون سی تھی؟ غیر مسلموں کی، مسلمانوں کی تھی۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں غیر مسلموں کی روش پر چلتے ہوئے پھٹاکے پھوڑنے والی قوم کون سی تھی؟ مسلمانوں کی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں شیطان نے ہمیں غلط ریتی رواج میں الجھا کر ایسا مست کر ڈالا کہ آج اس کی نحوست یہ کہ 2 سال سے جلوس نہیں نکل رہا؟ یہ کہیں ہمارے برے اعمال کی نحوست تو نہیں؟ ارے توبہ کا مقام ہے، خداوند قدوس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا مقام ہے۔ ہم تو کہتے صاحب گورنمنٹ نے اجازت نہیں دے رہی۔ ارے مصطفیٰ جلوس اور یہ گورنمنٹ اجازت دے، اس کی اوقات کیا ہے؟ اوقات کیا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا جلوس نکالنے کی اجازت دے؟ ارے ہمارے برے کردار کی نحوست آج ہمیں ذلت و رسوائی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آج بھی وقت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی وقت ہے۔ اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے یار، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے اندر کوئی برائی ہے تو چھوڑے، میرے اندر کوئی خرابی ہے تو اصلاح کرے۔ آج تو نعوذ باللہ حالات یہ ہو گئے کہ لوگ شرابی جواری کو برا نہیں کہتے، مسجد کے مصلوں پر نمازیں پڑھنے والوں کو برا کہتے ہیں، سنیوں کو برا کہتے ہیں۔ کہ امامت جس امام کے پیچھے نماز، اسی کی غیبت، جو مؤذن اذان دے کے بلا رہا اسی کی غیبت، جو خطیب تقریر کر کے دین و سنت کا پیغام دے رہا اسی کی غیبت۔ یہ غیبتیں اور چغلیاں اور الزامات اور عیب تراشیاں کہیں ہماری ذلت و رسوائی کا سبب تو نہیں؟ بات وہی کرتا ہوں، سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلائے تہذیب ہوں، میں دین کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بیان کی غلطی اور تمام گناہوں کو معاف فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔